رضا 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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. تو بعض لوگ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کو ماڈرن انداز میں پیش کرنے کی ناپاک سازشوں کے ذریعے مسلمانوں کے ایمانوں کو لوٹنے میں مشغول ہیں، اور اس طرح کے بےہودہ ماڈرن مولوی آج کل ٹی وی پر بہت کچھ اسلام کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں. الغرض ٹی وی کے ذریعے بد عملی اور بد عقیدگی پھیلانے کا سلسلہ زور و شور پر ہے. ایسے نامساعد حالات میں ٹی وی گھر میں رکھنا یہ بے حد خطرناک ہے. اگر آپ کے گھر میں ہو بھی تو فوری طور پر اس کو نکال دینا ضروری ہے. یہاں ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں، تا دم بیان زندگی میں صرف اور صرف 2 مرتبہ اہتمام کے ساتھ ٹی وی پر میرا بیان سگے مدینہ عفیہ عنہ کا بیان اور دعا کی آواز سنائی گئی ہے. کیونکہ میں اس وقت ٹی وی کے بارے میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں تو شاید بعض لوگ سوچ رہے ہوں کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو خود تو ٹی وی پہ آتا ہے اور ٹی وی کی مذمت پر اب یہ تل گیا ہے. تو ٹی وی کی مذمت تو میں اس دور سے کر رہا ہوں جب سے یوں سمجھو کہ مجھے شعور آیا. الحمدللہ میرے گھر میں آج تک ٹی وی گھسا نہیں ہے، اور میں تو ٹی وی کا کیا مخالف ہوں، میرے بچے بھی اتنے مخالف ہیں ٹی وی کے کہ وہ بھی میرے بعد بھی کبھی گھر میں نہیں گھسنے دیں گے انشاءاللہ عز و جل. نہ میں نے ٹی وی زندگی میں آن کیا ہے نہ آف کرنا تھا. تو میں یہ وضاحت کر رہا ہوں، میں صرف ٹی وی پر 2 بار آواز کی صورت میں آیا ہوں، میرا چہرہ نہیں آیا ٹی وی پر، صرف میری وائس آئی ہے، آواز. تو اس پر اگر کسی کو غلط فہمی ہے کہ میں ٹی وی پر آ گیا تو میں ٹی وی پر نہیں آیا ہوں، میری آواز آئی ہے. اور آئندہ بھی چہرے کے ساتھ میرا ٹی وی پر آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. الحمدللہ میں ٹی وی کا کلیم مخالف تھا، آج بھی مخالف اور خلاف بول رہا ہوں، اور انشاءاللہ مرتے دم تک ٹی وی کا مخالف رہوں گا. اس لیے کہ ٹی وی نے میرے محبوب کی امت کو تباہ و برباد کر دیا ہے. جو ٹی وی چلاتے ہیں طرح طرح کے چینل لے کر بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیم دے کہ کوئی اور ذریعے معاش تلاش کر لیں. اس ٹی وی کو مسلمانوں کے گھروں سے نکالا دے دیا جائے. اے کاش. بظاہر تو یہ میری تمنا پوری ہوتی نظر نہیں آتی، لیکن یہ کچھ تو ایسے غیرت مند مسلمان ہوں گے جو میرے درد کو سمجھتے ہوں گے. تو میں یہ جسے عرض کر رہا ہوں کہ فی زمانہ کروڑوں مسلمان ٹی وی کے مرض میں مبتلا ہے. خدا کی قسم ٹی وی کا مرض جو ہے نا وہ ٹی بی کے مرض سے بہت زیادہ خطرناک ہے. ٹی بی کے مرض پر ثواب ملتا ہے. تو ٹی بی جو ہے یہ ایک مرض ہے، اور وہ مرض جو ہوتا ہے اس پہ صبر کرے تو ثواب ملتا ہے. اور مرض کو ویسے ہی مرض مسلمان کو آتا ہے تو گناہ دھوتا ہے اور اس کے لیے باعث سے ثواب ہوتا ہے. اور ٹی وی وہ بیماری ہے جس میں کوئی بھلائی نہیں ہے. ٹی وی ٹی بی سے خطرناک ہے. یاد رکھیے گا کہ ٹی وی جہنم میں جانے کا سمجھو ایک پل، کہ ٹی وی وہی لیتا ہے جس کو فلمیں ڈرامے دیکھنا ہوتا ہے. اگر کوئی بے وقوفوں کا سردار یہ کہہ دے کہ چونکہ ٹی وی پر کبھی کبھی الیاس بھی آ جاتا ہے اس لیے ہم نے ٹی وی گھر میں لیا ہے، تو کسی پاگل خانے سے رابطہ کرنا چاہیے کہ اس کو جلدی داخل کرو، کہیں یہ امت کو برباد کر دے گا. کیا یہ اسی نیت سے کسی نے ٹی وی خریدا کہ میں 2 بار آواز کی صورت میں ٹی وی پر آ گیا؟ میری ساری کیسٹیں آڈیو سن لو جو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ہوں گی، وہ سن لو تو پھر ٹی وی میں میرا بیان سننے کے لیے اپنے غور کریں گے. اس پر ابھی ٹی وی لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ میری آڈیو کیسٹیں سن لیں. اگر اتنی محبت ہے تو میری محبت جس کو ہو تو ٹی وی انشاءاللہ کبھی لینے کا سوچے گا نہیں انشاءاللہ.
تو بہرحال یہ کہ اگر مذہبی پروگرام کے لیے بھی آپ نے ٹی وی آن کیا تو عین ممکن ہے کہ گندی جھلکیاں دیکھنے کی چاشنی لگنے کے بعد مزید سین دیکھنے کے لیے دل للچائے، اور اچھا خاصا پرہیزگار شخص بھی مذہبی پروگرام کے ساتھ ساتھ فوش مناظر دیکھنے کے ذریعے آنکھوں، کانوں اور پھر دیگر اعضاء کے گناہوں میں پڑھ کر عذاب نار کا حقدار بن جائے۔ بالفرض آپ نے فقط مذہبی پروگرام دیکھنے کے لیے ٹی وی لیا اور خود فلموں، ڈراموں اور بدعقیدہ لوگوں کی تقاریر سے بچ بھی گئے، تب بھی گناہوں بھرے پروگراموں سے دیگر افراد خانہ کے بچنے کی امید نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب آپ کو ایک ایسا ایمان افروز واقعہ سناتا ہوں کہ سینے میں آپ کا دل بے ساختہ جھوم اٹھے گا۔ چنانچہ کئی سال ہوئے، ایک اسلامی بہن کے حلفیہ بیان کے طویل مکتوب میں کچھ یہ بھی تھا کہ میری پھوپھی جان جو کہ ہمارے ساتھ ہی رہتی ہیں، سلسلہ طریقت میں آپ سے نسبت قائم کر کے اتاریہ بن گئی۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ آپ ٹی وی کے سخت مخالف ہیں تو ان کے دل میں بھی جذبہ پیدا ہوا کہ پیر کی ناپسند اپنی ناپسند۔ پہلے تو ذہن میں یہ آیا کہ اس کو بیچ دیا جائے، پھر خیال آیا کہ اگر کسی مسلمان کو بیچیں گے تو وہ اس کے ذریعے گناہوں میں پڑ سکتا ہے، لہذا انہوں نے ٹی وی کے سب تار کاٹ ڈالے اور اسٹور روم میں غرق کر دیا اس کو۔ وہ جمعہ کا دن تھا جس دن اس نے اسٹور روم میں اس کو دھکیل کر قید کر دیا۔ میں دوپہر کو آپ کی لکھی ہوئی نعتوں کا کتابچہ مدینے کی دھول سے نعتوں کا مطالعہ کر رہی تھی۔ مدینے کی دھول کی تمام نعتیں اب مغیلہ نے مدینہ ایک نعتیہ دیوان ہے، مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا، اس میں شامل کر دی گئی۔ دوران مطالعہ وہ اس طرح بہن لکھتی ہیں، میری آنکھ لگ گئی، سر کی آنکھیں تو کیا بند ہوئیں، دل کی آنکھیں کھل گئی۔ الحمدللہ عز وجل مجھے غیب کی خبریں دینے والے پیچھے پیچھے مصطفیٰ مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو گیا۔ میرے آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ یکایک مبارک ہونٹوں کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جھڑنے لگے اور الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے جن میں یہ بھی تھا، آج میں بے حد خوش ہوں کہ تم نے میرے دشمن ٹی وی کو نکال دیا ہے، اسی لیے تمہارے گھر آیا ہوں۔ میرے گھر میں بھی تم آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی۔ آقا میرے گھر میں بھی تم آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، میری قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، عجیب و غریب خبر، جیسے کہ ہمارے ہاں گونگے بہروں کا بھی الحمدللہ ہے، وہ اجتماع میں آتے ہیں، ان کے حلقے لگتے ہیں، ان کی مجلس بنی ہوئی ہے، تو گونگے بہروں میں سے پرچی آئی ہے، 55 گونگوں نے ان میں سے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ ہم گھر جا کر اب ٹی وی نہیں دیکھیں گے، اور 12 نے نیت کی ہے کہ گھر جا کر ٹی وی نکال دیں گے۔ سبحان اللہ۔ میٹھے جس طرح بھائی ٹی وی جو ہے نا، یہ جسمانی طور پر بھی نقصان دہ، اگر کوئی یہ نہیں کہ عقلی دلیل کو ماننے کے لیے تیار ہے، سائنسی اور طبی، چلو اس کو بھی ایک مثال دے دیں۔ ایک طبی تحقیق کے مطابق ٹی وی کے ذریعے فری ریڈیکلز جنم لیتے ہیں جو کہ کینسر، دل کے امراض، جوڑوں کی سوجن، دماغی خلل کے مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ دماغ کے خلیوں کو بھی اس طرح متاثر کرتے ہیں کہ ٹی وی دیکھنے والے کو بڑھاپا جلدی آتا ہے، جلدی بڈھے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس ٹی وی کی بیماری سے ہم کو شفا عطا فرمائے، ہمارے معاشرے کو شفا کلی عطا فرمائے، امت محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ٹی وی کی بیماری سے صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ میرے پاس کچھ افسران تشریف لائے تھے، ان میں سے ایک میجر نے یہ واقعہ بتایا کہ دعوت اسلامی یا کسی مبلغ نے مجھے سنتوں بھرے بیانات کی کیسٹیں دی، ان کو سن کر میرے دل میں ہلچل مچ گئی، خصوصاً ایک کیسٹ میں بیان کردہ اس واقعے میں مجھ پر گہرا اثر ڈالا۔ باب الاسلام سندھ کے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات قبرستان جا کر ایک قبر کے پاس بیٹھ گیا کہ مجھے اونگ آ گئی، میں نے خواب دیکھا کہ جس قبر کے پاس میں بیٹھا تھا اس میں عذاب ہو رہا ہے، اور مردہ چلا چلا کر مجھ سے کہہ رہا ہے بچاؤ بچاؤ۔ میں کہتا ہوں میں تمہیں کس طرح بچاؤں؟
کہنے لگا ساتھ والی بستی میں میرا فلاں نمبر کا مکان ہے، میرا ایک ہی بیٹا ہے اور اس نے اس وقت ٹی وی چلایا ہوا ہے، جب بھی وہ ٹی وی پر کوئی فلم یا ڈرامہ دیکھتا ہے مجھ پر عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں، میں نے اس کی صحیح تربیت کیوں نہیں کی، میں نے اسلامی تربیت کیوں نہیں دی، ہائے میں نے اس کو ٹی وی کیوں نہ کر دیا۔ میری آنکھ کھل گئی، میں صبح اس بستی میں پہنچا اور اس کے بیٹے کو تلاش کر کے رات والا قصہ سنایا۔ اس پر وہ رونے لگا اور اسی وقت اس نے توبہ کی اور اپنے گھر سے ٹی وی نکال دیا۔ میجر صاحب کا کہنا ہے کہ صرف سے یہ واقعہ سن کر میں خوف خدا سے لرز اٹھا۔ آج تو زندگی کے ٹھاٹ ہیں، افسری ہے، بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں لوگ، ان قریب مر کر قبر میں اترنا پڑے گا۔ اگر میں نے باوجود قدرت گھر میں ٹی وی رہنے دیا تو کہیں عذاب میں پھنس نہ جاؤں، لہذا میں نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا اور سمجھایا۔ الحمدللہ جل جلالہ اتفاق رائے سے ہم نے اپنے گھر سے ٹی وی کو نکالا دے دیا۔ پھر اس میجر نے میرے سامنے خدا کی قسم کھی، خدا کی قسم ٹی وی نکال دینے کے تقریباً ایک ہفتے کے بعد میرے بچوں کی امی جان کو سرکار دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مبارک ہو تمہارا گھر سے ٹی وی نکالنے کا عمل اللہ عز و جل نے منظور فرما لیا ہے۔ وہ تشریف لائے، ان کا کرم تھا، یہ گھر تھا کہاں ان کے آنے کے قابل۔ اگر کوئی بے وقوفوں کا سردار یہ کہہ دے کہ چونکہ ٹی وی پر کبھی کبھی الیاس بھی آ جاتا ہے اس لیے ہم نے ٹی وی گھر میں لیا ہے، تو کسی پاگل خانے سے رابطہ کرنا چاہیے کہ اس کو جلدی داخل کرو، کہیں یہ امت کو برباد کر دے گا۔ اگر کوئی بے وقوفوں کا سردار یہ کہہ دے کہ چونکہ ٹی وی پر کبھی کبھی الیاس بھی آ جاتا ہے اس لیے ہم نے ٹی وی گھر میں لیا ہے، تو کسی پاگل خانے سے رابطہ کرنا چاہیے کہ اس کو جلدی داخل کرو، کہیں یہ امت کو برباد کر دے گا۔ چھوڑ دے ٹی وی کو، وی سی آر کو، کر دے راضی رب کو اور سر